مستعان اسی سے مدد مانگی گئی ہے، مستعان ہے اللہ سر سر۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ آپ صبر ہی کرنا، ہاں فوری طور پر انہوں نے کہہ دیا، تو ایسا نہیں کہ ان کے دل میں تھا کہ وہ نہیں ہوئے ہمارے کھائے نہیں گئے بھیجیے سے یا کیا؟ پڑھ چکے ہیں نا، یہ تو پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، کیا یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خواب آیا ہے، یہ سب پڑھیں گے جو آیت نمبر 6 ہے کہ تمہارے اوپر نبوت پوری ہونی ہے آل یعقوب کی۔ ہاں ہاں، ان کو یقین تھا کہ یہ زندہ رہیں گے، ہاں ان کو یقین تھا، جی بالکل بالکل یہ تھا، تو اسی لیے نہیں کیا سر سر۔ مستعان ہے یہ اس کے مفعول ہے، مفعول ہے، ہاں مستعان ہے یستعین کا یہ مفعول ہے، ہاں جس سے مدد مانگی جائے۔ ہاں بالکل بالکل یہی معنی ہے، جس سے مدد مانگی جائے، صحیح کہہ رہے ہیں تو کہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، مستعان بالکل اس سے مدد مانگی جائے۔ الا ما تصفون، ان باتوں پر، تصفون یہ وصف سے ہے، وصف بیان کرنا ہوتا ہے نا، تصفون جو تم بیان کر رہے ہو۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ وہ برادران یوسف جو ہیں وہ جب واپس آئے نا والد صاحب کے پاس، تو حضرت یوسف کے کرتے پر وہ جھوٹا خون لگا کر لے آئے ثبوت کے طور پر، اور آ کر اور یہ دکھائی قمیص، تو اس پر حضرت یعقوب نے کہا کہ تم نے بس اپنی طرف سے بات ہی بنا لی ہے، تو فصبر جمیل، دیکھیں صبر کے ساتھ جمیل ہیں، یعنی میں صبر کروں گا اور صبر بھی بخوبی کروں گا، صبر جمیل، اللہ اکبر۔ اردو میں بھی ہم صبر جمیل ہی کہتے ہیں نا، صبر جمیل۔ یعنی وہ برادران یوسف کی بات سن کر حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، یہ بات جو تم بتا رہے ہو نا، یہ تو بس تمہارے جی کی گھڑی ہوئی ایک بات ہے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو نا ہلکا کر کے پیش کیا ہے، کوئی تم نے کیا ہے کام، یعنی یہ سب باتیں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ پھر کہا کہ فصبر جمیل۔ دیکھیں ویسے آپ ادھر 10 بیٹے تھے، ادھر اکیلے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی بوڑھے ہے نا، تو ایسے میں دیکھیں انہوں نے کوئی ان سے زیادہ وہ نہیں کیا۔ آیات ظاہر کر رہی ہیں کہ تم بڑا وعدہ کر کے گئے تھے کہ انا لحافظون، اور یہ کیسے ہو گیا، اور تم تو کہہ رہے تھے کہ بڑے ہم نکمے ہوں گے اگر 10 ہوتے ہوئے بھی۔ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جی، نہیں کیا، ہاں کچھ نہیں کیا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فصبر جمیل، اور کہا کہ اور مستعان، بالکل کمال ہے، ہاں شکایت بھی نہیں کروں گا، بالکل صبر جمیل، جی ہاں ہاں ہو گئی، ہاں بس یہ اسی انداز میں ہے، رب جانے، بالکل اللہ اکبر۔ یہ انوینشن جو ہے وہ کوئی ریسنٹ، ہاں جدت کیا بدت کی ہے، اور بعد میں ہوئی ہے، بعد میں ہوئی ہے۔ سنت تو برداشت ہے نا، سنت تو برداشت کرنا ہی ہے اور معاف کرنا ہے۔ یار ریئلی بعض کلپ ایسے آتے ہیں وہ دیکھ نہیں جاتے مدرسوں وغیرہ میں، وہ لوگ بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس طرح وہ درندگی سے مار رہا ہوتا ہے نا، نہیں ریئلی کئی میں نے دیکھے، میں کہا یار یہ کمال ہو گیا، وہ بچہ بالکل چھوٹا سا، وہ یاد نہیں کیا وہ اچھا جہاد وغیرہ کے لیے، اوہ ہوئے ہوئے استغفر اللہ، وہ لگتا ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے وہ درندگی آ ہی نہیں سکتی وہ نا، بہت جی 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 کافی کوئی سخت لوگ ہیں، کوئی 200-300 روپے کما رہے تھے، کوئی بگ لائن آنا، تو اس نے ایک آفس کو رکھا اور تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ بنا کے دیا، اور وہ تھا اپنا جو ہے نا یہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ مرید تھا، وہ خیال اچھا تو انہوں نے کہا مدرسہ بناؤ بچوں کو پڑھاؤ، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، تو اس کے سارے بچے حافظ قرآن بنے، اس علاقے میں ہر گھر سے ایک حافظ پیدا ہوا اس مولوی میں، تو وہ تشدد بڑا کرتا تھا،
اس کی بیٹی کو بھی مارا اور ایک آنکھ اس کی ضائع کر دی. اوئے ہوئے آپ دیکھو یہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یار, یہ انتہا ہے. ایک ہی بیٹی تھی اس کی, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے بڑا احتجاج کیا کہ مولوی پاگل ہے کیا کر رہی ہے, تو اس نے کہا جی میری تو ضرورت نہیں کچھ کہنے کی, تم کہہ لو اسے ڈرتا مولوی کا بھی کہہ لو, کیونکہ وہ مولوی اس سے کچھ نہیں لیتا تھا. اللہ اکبر. اور زمین کو لے کے اس کو کاشت کرنی مارتا تھا جی اس کا. لیکن یہ کہ اس نے کہا جاتا ہے کہ کوئی 500 سے 1000 لوگ کو ہاں جہالت کا ہے, انتہا ہے, اللہ معاف کرے یار. ہاں نہیں کچھ بھی نہیں بالکل. ہاں اور وہ بڑا درندگی سے, یعنی اتنا چھوٹا بچہ زمین پہ لٹا کے 3-4 سال کا مار رہا ہے یار, کمال. میں تو فوراً ہی وہ بند کر دیتا ہوں, لیکن کبھی کبھی آ جاتے ہیں کلپ نا, آج کل گروپس بنے ہوئے بھیج دیتے ہیں, میں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا نا. جی 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 ہاں ہاں ادھر انہوں نے مدرسہ دکھایا تو باہر ٹیچر کھڑا ہے اتنا بڑا, اس ڈنڈا بغیر کسی مقصد پہ تو دونوں کھیتر یعنی ریئلی ہیل آف ڈفرینس ہے. وہ بچوں کو جیسے وہ کرنا چاہیے وہ اس انداز سے ان کی نرشمنٹ کرتے ہیں کہ ان کا نا سائیکالوجیکلی کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. ہاں اور کیا. 2 چیزیں, دوسری سخت برائی ہے کہ سلومی یہ بھی وہی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی بڑے بدترین کام ہے سر جو یہ استغفر اللہ یار. استغفر اللہ. بالکل بہرحال اللہ معاف کرے جی, اللہ معاف کرے بالکل. اچھا جی, یہ فصبر جمیل, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی وہ کہانی سن کے کہا کہ صبر جمیل ہی بہتر ہے, اور واللہ المستعان, اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور اسی سے مدد مانگی. الا ما تصفون, ان باتوں پر جو تم مجھ سے کر رہے ہو ان پر نا. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا نا, تو کوئی قافلہ آیا, تو وہ قافلے کے ساتھ ہوتا ہے نا ایک شخص جو پانی وانی کا انتظام کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے, ہاں جی بالکل, کہ پڑاؤ کہاں ڈالنا ہے, وہ ایک بندہ ہوتا ہے وارد ہے. تو وہ گیا کنویں پہ اور اس نے وہ ڈالا ڈول, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا ہوگا, تو وہ پانی کے لیے جب اوپر کھینچا تو بچہ اس کے ساتھ تھا, تو وہیں پر وہ پکار اٹھا, یا بشرا ھذا غلام, خوشخبری ہو کہ ادھر تو ایک لڑکا ہے کنویں میں نا. بس جلدی انہوں نے اس کو نکالا اور چھپا لیا کہ بس اس کو ہم بیچیں گے اور پیسہ لیں گے, زیادہ وہ نہیں کیا, اور کہا کہ اللہ جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسرہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون. وجاءت, جاء ہوتا ہے نا تو تا یہ مونس کا لگ گیا کیونکہ سیارتن یہ مونس ہے نا, گولتا ہے نا, قافلہ وغیرہ, تو آیا قافلہ. فارسلوا, ارسال کرنا بھیجنا, انہوں نے بھیجا کس کو, واردہم, اپنے پانی بھرنے والے کو. تو فادلا دلوہ, ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. فادلا, اس نے ڈالا, پھر اس نے ڈالا, دلوہ اپنا ڈول, پانی کے لیے لٹکایا. تو بس وہ ساتھ اس نے کہا قال, تو ڈول لٹکانے والے نے کہا یا بشرا, خوشخبری ہو, بشارت, ھذا غلام, غلام عربی میں ویسے لڑکے کو کہتے ہیں, ھذا غلام, یہاں یہ تو ایک لڑکا ہے. ہاں
وہ اسرہ، سر ہوتا ہے نا چھپانا، سری نماز پر اسرار، تو اسرہ چھپا لیا، یعنی نکالا باہر اور اس کو زیادہ وہ نہیں کیا تشہیر وغیرہ نا، اس ڈر سے بھی کہ کوئی دعوے دار ایک دم آ ہی نہ جائے کہ یہ تو ہمارا ہے، یہ تم نے الزام لگا دے تم نے اغوا کیا ہے، یا وہ بہت سی وہ حکمتیں ہو سکتی ہیں، تو بس انہوں نے چھپا لیا۔ بزا، بزا کا کیا مطلب، یعنی اس کو مال کے طور پر، بزا یعنی انہوں نے اس کو تجارت کا سامان سمجھتے ہوئے کہ اس کو ہم فروخت کریں گے بازار میں اور جو بھی ملا وہ کر لیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے بما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ وہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا نا، تو پھر ایک قافلہ آیا، تو قافلے والے نے واردہم کو بھیجا کہ پانی لے کر آؤ، وہ کنواں سامنے ہے، گیا وہ اپنا ڈول لٹکایا اور ساتھ ہی وہ پکار اٹھا کہ بشارت ہو بھئی یہاں تو لڑکا ہے۔ بس وہ پھر انہوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کے نا اسرہ چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اچھا جی، اب وہ کنویں سے نکال لیا حضرت یوسف کو، اور اگلی آیت مبارکہ جو یہ دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے کہ بس انہوں نے اونے پونے فروخت کر دیا یوسف کو۔ داریہم معدودہ، گنتی کے درہم، اور وہ زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَاشْتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَاشْتَرَوْهُ، بیچ ڈالا اسے، یہ اس طرح سے ہے نا، یہ بیچنے کے معنی میں ہوتا ہے، خریدنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اردو میں نہیں کہتے مشتری ہوشیار باش، اخباروں میں ایڈ آتا ہے، جو کوئی ڈسپیوٹڈ ٹرانزیکشن ہو نا تو پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہ اس میں ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا۔ سوسائٹیز میں تو بہت ہوتا تھا، زمینیں ومینیں نا، اس طرح سے۔ یہ دیکھیں ویسے بھی یہ لازم و ملزوم ہے یار، جب تک کوئی بیچے گا نہیں، ہاؤ یو کین پرچیز تو یہ خریدنے کے معنی میں آتا ہے، بیچنے کے معنی۔ اچھا یہاں پر ہے بیچ ڈالا، بثمن بخس، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، اور با آ گیا بدلے قیمت کے، بخسن، بخسن کم اور ناقص کو کہتے ہیں۔ یہ وہاں بھی ہے، یہ حضرت شعیب کا جو واقعہ نا سورہ ہود کا، ولا یبخسوا اشیاءہم، کم کر کے نہ دو ان کو چیزوں کو، یہ لفظ ہے وہاں پہ با خاسین۔ حضرت شعیب کا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا، تو وہاں پر یبخسوا یہ لفظ آیا ہے، وہی بخسا سے ہے۔ اچھا تھوڑی سی قیمت، داریہم دراہما، درہم تھے، معدودہ گنتی، یعنی گنتی کے چند درہم، بس اونے پونے انہوں نے بیچ دیا۔ وہ کوئی پنجابی کا محاورہ ہے، جیسے نا یہ کپڑے کا تھان ہو نا، تو کہا اس کے ناپنے کے لیے گز یا میٹر نہیں چاہیے ہوتے، وہ ڈانگوں سے ناپا جاتا ہے۔ مفت کا ہے نا، چوری کا اگر ہو مال تو پھر گز میٹر کیا کرے گا، تو اونے پونے، کیونکہ یہ کوئی خریدا تھوڑی تھا، انہوں نے تو کنویں سے نکالا تھا نا۔ چوروں کے کپڑے اور ڈانگا دے گز، ہاں یہ ہے، ہاں اس طرح کر کے ڈانگا دے، ہاں ڈانگا دے گز نا یہ۔ تو یہ دیکھیں نا، اور آگے کہا کہ ان کو دلچسپی بھی نہیں تھی کہ اس سے کمائیں۔ وَكَانُوا فِيهِ، اور وہ تھے اس معاملے میں من الزاہدین۔ زاہدین کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں زہد سے ہے نا، جو لیسٹ انٹرسٹڈ ان دا ورلڈلی افیئرس ہو، کہتے ہیں بڑے زاہد آدمی ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو دنیا ونیا کا نا، زاہد زہد سے ہے نا، تو اس کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی یہ کہ یار یہ اتنا حسین خوبصورت لڑکا مل گیا، تو بہت سی جگہ دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں ریٹ کتنا لگتا ہے، ایفرٹ، اور جو میکسیمم آفر کوئی دے ہم وہاں بیچیں، یہ ہوتا ہے نا۔ انہوں نے نکالو جلدی سے، جو بھی پہلا کسٹمر جہاں بھی ہو سکتا ہے نا، دو ایک لفظ ہے اونے پونے، ہاں اونے پونے، یس یہ ایگزیکٹلی
ہاں بس ایسا ہی ہے یہ ہاں جی بالکل، کیونکہ دیکھیں بیس ثمن بخسن اور پھر ساتھ ہی کہا دراہم معدودہ، معدودہ عدد سے ہے نا، گنتی کے چند درہم. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ انہوں نے جو قافلے والوں نے نکالا نا کنویں سے یوسف کو، بس تھوڑی سی قیمت چند درہم کے عوض بیچ ڈالا اسے، اور ان کو کوئی زیادہ جو ہے وہ دلچسپی بھی نہیں تھی، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہ حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، پھر مصر پہنچ کر جو ہے معمولی قیمت پر فروخت کر دیا. اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ جو ہے نا بتایا ہے. سر اس آیت پہ کچھ لوگوں نے مفسروں نے اسٹریچ امیجنیشن کا یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے اسے چھپا لیا اس کے بھائی وہاں گئے. ہاں یہ میں نے بھی پڑھا ہے. اچھا بھائی آ گئے، بڑے اس سے یاد نہیں آ رہا، بڑے ہاں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے بھی یہ پڑھا ہے. انہوں نے خرید لیا. ہاں تو کیونکہ ان پہ انہیں انٹرسٹ نہیں تھی یوسف میں، مجاہدین تھے یوسف کے بارے میں، ہاں تو تھوڑے سے وہ لے کے انہوں نے کہا چلے جاتا. ہاں کچھ ایسا ہی ہے. یہ ہے یہ بات کرتی نہیں ہے اس پہ، یہ بات آتی نہیں کہ اس کے بھائی آئے. ہاں بہرحال یہ میں نے بھی پڑھا ہے، کہیں لکھا ہے، اسی لیے میں نے ذکر نہیں کیا. میں نے کہا یہ کیا کوئی کہیں پر ہے نہیں آیات میں نا. سیریل بنایا تھا ان کے اوپر، اس میں تھا کہ جب وہ بیچ رہے تھے نا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی قیمت مانگی، لیکن کوئی بھی بندہ ادھر ابھی ریڈی نہیں تھا وہ پیسے دینے کے. اتنی دیر میں وزیر مصر آیا اپنی وہ بنکی کے اوپر گھوڑے کے، تو اس نے اس کے ان کے ڈبل پیسے دے دیے، وہ بڑے خوش ہوئے. اچھا لیکن یہ سر یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے، اس میں آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل واضح ہے دو ٹوکنا. ہاں جو قیمت لگائی دے کے ہاں دے دیا. اس میں ایک اور بھی ایسے ڈسکشن سے کہ نارملی کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے کاروبار میں زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں ہاں نہیں ہوتا. انٹرسٹ نہیں ہوتی. ہاں یہ زاہدین کو اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا تو وہ یا تو بچوں کو کاروبار کرتے ہوتے پھر تم گل کچھ نہیں جان چھڑاؤ اپنا سودا بیچا خوبصورتی میں لفظ جو استعمال ترجمے میں ہوا ہے بیزار. تو بیزار یا تو ایک روندا پڑا سی یا رولا پڑا پاندہ سی یا اوکھا کیتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دھڑکا سا لگا ہو کہ بھئی یار لڑکے کے وارث ہی نہ آ جائیں، پہچان لیں اور وہ ہم پر چوری کا الزام نہ لگا دیں کہ تم یہ اغوا کر کے لے گئے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ جیسے آپ نے کہا کہ جو آیات سے ظاہر ہے وہ تصور ہے نا، ہاں کوئی وہ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. تو یہاں الحمدللہ جو ہے وہ 2 رکوع مکمل ہو گئے. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم.